السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 6 ستمبر 2025 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کے بیان کے حوالے سے بعض اخبارات میں شائع خبر کی تردید۔ ٹی وی نیوز ایجنسی ANI کے حوالے سے بعض اخبارات میں یہ خبر شائع کی گئی ہے کہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے گیان واپی مسجد یا متھرا کے سلسلے میں دونوں کمیونٹی کے لوگ آپس میں بیٹھ کر بات کریں۔ یہ خبر سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے پورے انٹرویو میں نہ تو ایسا کوئی بیان دیا ہے اور نہ ہی اس تعلق سے کوئی سوال یا جواب آیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے دوران انٹرویو ایک سوال کے جواب میں RSS کے سربراہ موہن بھاگوت جی کی طرف سے دو کمیونٹیوں کے مابین اچھے اور خوشگوار روابط اور باہمی رشتوں کو استوار کرنے کے لیے ڈائیلاگ سے متعلق کسی بھی پیش رفت کی تحسین کی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اس تناظر میں 2023 میں منعقد جمعیت علماء ہند کے 34ویں اجلاس عام کی خطبہ صدارت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہماری جماعت نے اس سے متعلق پہلے ہی تجویز منظوری کی تھی، جس میں باہمی گفت و شنید کو ہی تمام مسائل کا حل بتایا تھا اور RSS کے سرسنگ چالک اور ان کے متبعین کو گرم جوشی کے ساتھ دعوت دی گئی تھی کہ آئیے آپسی بھید بھاؤ اور بغض و عناد کو بھول کر ایک دوسرے کو گلے لگائیں۔ مولانا محمود مدنی نے کہا جہاں تک مسجدوں کا معاملہ ہے تو اصل حقیقت یہ ہے کہ گیان واپی اور متھرا وغیرہ جیسے معاملات میں فیصلہ کن اختیار متعلقہ مسجد کمیٹیوں کا ہے جو ان مقدمات میں شرعی اور قانونی طور پر فریق ہیں اور وہ شرعی حد میں رہتے ہوئے کسی سے ڈائیلاگ کا حق رکھتے ہیں۔ جہاں تک متھرا کے معاملے کا تعلق ہے وہاں 1968 میں باضابطہ طور پر عدالت کی نگرانی میں شاہی عیدگاہ کمیٹی اور شری کرشنا جنم استھان سیوا سنگھ کے درمیان تصفیہ پر مبنی معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے وہاں کوئی حقیقی تنازع نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہیں دوسری جانب مولانا سید محمود مدنی صاحب نے ANI سے گفتگو میں کہا کہ وہ اسد الدین اویسی صاحب کی تعریف کرتے ہیں کہ آپریشن سندور کے وقت انہوں نے قومی سوچ کا مظاہرہ کیا۔ وہ ایک باصلاحیت اور مؤثر شخصیت ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اویسی کی کئی پالیسیوں سے ان کا اختلاف ہے۔ ساتھ ہی آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنی زبان کے استعمال پر غور کرنا چاہیے۔ وہیں دوسری جانب مولانا محمود مدنی نے وزیر اعلیٰ کو پھر لیا ریمانڈ پر۔ مولانا محمود مدنی نے RSS سے متعلق کہی بڑی بات۔ جمعے کو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی غیر ملکی یا بنگلہ دیشی شہری ہندوستان میں نہیں رہنا چاہیے، تاہم انہوں نے اس معاملے پر ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما پر سخت تنقید کی اور کہا کہ وہ ہر مسلمان کو بنگلہ دیشی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے ANI کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بنگلہ دیشی غیر ملکی ہندوستان میں نہیں رہنا چاہیے، مگر وہ ہیمنت سرما ہر مسلمان کو بنگلہ دیشی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ وہ مجھے بنگلہ دیش بھیجنے کی بات کر رہے ہیں جس سے ان کی ذہنیت ظاہر ہوتی ہے۔ سرما کا دعویٰ ہے کہ وہ ہیرو ہیں اور میں زیرو۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ آسام میں انتخابات سے قبل جبری بے دخلی کی جا رہی ہے اور اس معاملے پر سپریم کورٹ کی ہدایات پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے آسام حکومت کو گھیرتے ہوئے کہا کہ وہ بے روزگاری اور بدعنوانی جیسے حقیقی مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ آسام میں سپریم کورٹ کے رہنما خطوط کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے اور انتخابات قریب ہونے کے ساتھ ہی جبری بے دخلی ہو رہی ہے۔ وہ آسام حکومت نہیں چاہتی کہ وہ بے روزگاری بدعنوانی پر سوالات اٹھیں اور اصل مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں اور وہ اسے ایک مخصوص کمیونٹی کا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں۔ جمعیت کے صدر مولانا محمود مدنی نے موجودہ دور میں سیاسی زبان پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسائل ابھی اہم نہیں ہیں اور وزیر اعظم بھی اس پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم سب کو تحمل سے کام لینا چاہیے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل مولانا محمود مدنی نے آسام کا دورہ کیا تھا اور حکومت کے طریقوں کے خلاف بات کرتے ہوئے انہیں بدقسمتی اور تکلیف دہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں بے دخلی مہم چلائی جا رہی ہے، یہ جس طرح سے کیا جا رہا ہے اسے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ وہاں جا کر یہ دیکھیں گے تو آپ کو دکھ ہوگا۔ مجھے خاص طور پر دکھ ہوا کیونکہ کمیونٹیز اور ممالک ایک نظام کے تحت بنتے ہیں۔ اگر نظام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی کام کیا جاتا ہے، اسے نظر انداز کیا جاتا ہے اور اسے پامال کیا جاتا ہے تو یہ بدقسمتی اور تکلیف دہ ہے۔ مسلم کمیونٹی اور RSS کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے۔ اپنے اس انٹرویو میں راشٹریہ سوم سیوک سنگھ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کے حالیہ بیانات کا خیر مقدم کرتے ہوئے مولانا محمود مدنی نے کہا کہ مسلم کمیونٹی
پارٹی اور RSS کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تنظیم پہلے ہی اس حوالے سے قرارداد منظور کر چکی ہے اور اختلافات کے باوجود کوشش ہونی چاہیے کہ ان میں کمی لائی جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ ہر قسم کے مکالمے اور بات چیت کی حمایت کی جائے گی تاکہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ان کی تنظیم پہلے ہی باہمی روابط کے حق میں قرارداد منظور کر چکی ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ اختلافات موجود ہیں لیکن ان کو کم کرنے کی کوششیں لازمی ہیں۔ انہوں نے کہا اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن ہمیں انہیں کم کرنا ہے۔ میری تنظیم نے قرارداد پاس کی ہے کہ بات چیت جاری رہنی چاہیے۔ ہم ہر اس کوشش کی حمایت کریں گے جس سے مکالمہ اور مصالحت کو فروغ ملے۔ موہن بھاگوت کے بیانات کی تحسین۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ حال ہی میں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے گیان واپی اور متھرا کاشی سے متعلق جو بیانات دیے ہیں وہ مسلم برادری سے روابط قائم کرنے کی ایک اہم کوشش ہے اور اس کو سراہا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ RSS چیف کی جانب سے مسلم برادری سے روابط کی کوششوں کو سراہنا اور ان کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ ہم ہر طرح کے مکالمات کی حمایت کریں گے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملہ اور سول سوسائٹی کا کردار۔ مولانا محمود مدنی نے اپریل میں پہلگام میں پیش آنے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد ملک کی سول سوسائٹی کے کردار کو انتہائی اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے مذہب پوچھ کر لوگوں کو قتل کیا تاکہ فرقہ وارانہ فسادات بھڑکے، مگر عوام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے منصوبے کو ناکام بنایا۔ مولانا محمود مدنی نے اس کارنامے کو آپریشن سندور سے بھی بڑا کارنامہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور حزب اختلاف دونوں نے اس معاملے میں افواج کی حمایت کی جو کہ ہر شہری کا فرض ہے۔ مسلمانوں کی نسل کشی کے بیانیے کو مسترد کیا۔ مولانا محمود مدنی نے غیر ملکی بیانیے کو رد کیا جس میں کہا جاتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پہلگام حملے کے بعد ایسا کوئی خطرہ ہوتا تو حالات بگڑ سکتے تھے، مگر عوام اور سوسائٹی نے ہوش مندی کا مظاہرہ کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تعریف۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ پچھلے 10 برسوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت میں اضافہ ہوا ہے، تاہم مزید بہتری اور شمولیت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے حکومت کی اس پالیسی کی بھی حمایت کی کہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی اور بات چیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ ان کے مطابق ماضی میں پاکستان سے مذاکرات کا فائدہ نہیں ہوا، اس لیے موجودہ پالیسی درست ہے۔ وہیں دوسری جانب عمر خالد کی ضمانت مسترد ہونے پر کپل سبل کا رد عمل۔ دہلی فسادات کے معاملے میں دہلی ہائی کورٹ کی طرف سے عمر خالد کو ضمانت دینے سے انکار کے چند دن بعد سینئر وکیل کپل سبل نے جمعے کو کہا کہ آرٹیکل 21 کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور ناانصافی کے خلاف ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ نے یہ بھی سوال کیا کہ بھارت کی جمہوریت کہاں جا رہی ہے کہ سیاسی پارٹیاں اس طرح کے مسائل کو یہ سوچ کر نہیں اٹھا رہی ہیں کہ اس سے انہیں سیاسی طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔